بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ جیسے کہ روٹین کے ساتھ لالا عزت خان کے پاس بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتا ہے، اور ان سے آج میں نے کوئی 2-3 سوال پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ میں گیا ہوں، یقین مانیے عورتیں مرد چیخ رہے ہیں کہ یار کدھر جائیں، اس ملک سے جائیں کہاں۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا، آپ بھی ادھر کی اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ملک صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا اور آپ کا چینل کا، کیونکہ آپ نے جس موضوع پر آج بات کیا تو یہ اکیلا میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، یہ 22 کروڑ میں سے وہ جو چند بڑے بڑے ہیں نا، وہ کتنا 50-60 ہزار ہوں گے نا، یا کروڑ ہوں گے، باقی آپ یہ سمجھ لیجیے 20 کروڑ کا تو یہ مسئلہ ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میں سادہ لفظ میں کیا بتاؤں، یعنی آج بھی سیکریٹریٹ کے سامنے دیکھو، ہمیشہ بچے کو جو چیز ضرورت ہوتا ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، کپڑا، پینشن، ٹاپی، خرچہ تو ماں باپ سے مانگتے ہیں نا۔ اب ماں باپ اس کو ہمیشہ ہم نے ایسا ہی کیا، ہمارے بچے بھی اسکول میں جاتے رہے، اب کسی سے ادھار لے، جب پتہ چلے کہ اس کے یونیفارم کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، فیس کی ضرورت ہے، تو تم ادھار لو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، جو مرضی کرو، باپ ہے، بیٹوں کو آپ نے دینا ہے۔ اب حکومت ہے اس 22 کروڑ عوام کا باپ، ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو کم از کم روٹی دینا، کپڑا دینا۔ اب جو سیکریٹریٹ کے سامنے لوگ گیا، مجھے بتاؤ کیوں گیا؟ وہاں پہ سفید پوش لوگ چاروں صوبوں سے ادھر سے، اس کے لیے چاہ مجھے بتا دے، مہنگائی جب یہ ہو رہے، رات کو پیٹرول 35 روپے مہنگا ہو گیا، بتاؤ بتاتے ہی نہیں کیا؟ جی۔ سنو ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جو میرے اوپر ڈال رہے، کسی نے ہم سے مشورہ کیا؟ یعنی آپ مارکیٹ میں جائے، آپ کو کیا اندازہ ہے کہ یار 20 روپے کی روٹی ملتے ہیں، آپ نے ایک بندے کو 100 کا نوٹ دے کہ جاؤ 5 روٹی لے آؤ، اور آپ کی ضرورت بھی 5 ہے، اب وہ روٹی مارکیٹ میں جب گیا وہ روٹی 30 کا ہو گیا، وہ بچہ وہ 50 کہاں سے لائے گا؟ مجھے بتاؤ۔ صحیح بات ہے۔ اب ایک گھر کا خرچہ ہے 20,000، یعنی اس نے اس سے میں جو بھی ہے سسٹم کیا، آپ نے مہنگائی اس کے اوپر کر دیا 30,000، 10,000۔ یہ 10 کے لیے مجھے سمجھ نہیں کہ ہوگا کیا اور کدھر جائے گا آگے ہمارا معاملہ۔ سوری میں ادھر بات کاٹتا ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھ لو، بجلی ابھی 2-3 مہینے کے اندر جو ہے نا، جو بجلی کا بم مار رہے ہیں، یہ جو نئے معاہدے کر رہے ہیں، آپ یقین مانیے، یہ تو مطلب کہتے ہیں نا ہمارا معاہدہ ہو گیا، یہ تو معاہدہ غریب عوام معاہدے کی طرف میں آ رہا ہوں جی میرے بھائی۔ بات یہ ہے، اب ہو گیا، وہ کہتے ہیں جنگ آمد، میرے تمام دنیا کے اداروں سے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بک کا پیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرے، وہ کچھ نہیں مانگتے۔ میں ان تمام اداروں سے، مجھے بتاؤں، اپنے غرض کے لیے 13 پارٹی یا 11 پارٹی ایک ہو سکتے، ان سے میرا سوال ہے، 22 کروڑ عوام کا سوال ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کالا باغ ڈیم پہ اتفاق کرتے تو آج تک تمہارا یہ بجلی کا مسئلہ حل ہوتا۔ تم منگلا ڈیم پہ اتفاق نہیں کرتے، صحیح بات، اپنے مطلب کے لیے اتفاق کرتے، صحیح ہے، میرا مہنگائی کے لیے تو اتفاق نہیں کرتے، صحیح ہے، آپ اپنا مطلب کے لیے آئین میں کہیں تشریح کرتے، کہیں اس میں اضافے شکے ڈالتے۔ اب جب میں ایک، یہ مجھے بتاؤ، آپ نے 2-4 آدمی کے درمیان لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جرگہ کرنے، جب سارا فریق موجود نہیں ہوگا وہ جرگہ کیسے ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ میں ایک فریق ہوں، آپ نے اگر IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اس عوام سے کسی نے پوچھے کہ وہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ ہاں کدھر ہو؟ وہ نہیں، وہ محب وطن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دوسرا، اس اقدار نے پہلا کیا، اس کے اوپر 8 ارب ڈالر میرے پاکستانی غریب خون پسینے سے IMF نے اس پر جرمانہ ڈالا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نے غلط معاہدہ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک طرف ہم کہتے ابھی سنے میڈیا کے ذریعے چینوں نے ایئرپورٹ، 3-4 ایئرپورٹ، موٹر وے یہ گروے رکھ دیا، یا رکھنے کا پروگرام بنا رہے، اور یہ ڈالر وہ بانڈ لے رہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس ہے کیا؟ میں تو اس پر زندہ ہوں، بھوک پیاس سے پاکستان میرا احساسہ ہے، ایٹم بم میرا احساسہ ہے، ایئرپورٹ میرا احساسہ ہے،
موٹر وے میرا احساس ہے, ریلوے, اسٹیل مل تباہ کیا ہو گیا. سوری میں ادھر بات کاٹتا ہوں. ریڈیو پاکستان کے کم سے کم 3 سال سے وہ میں نے پروگرام مستند کیا ہے, جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو اکوموڈیشن نہیں دے رہے. وہ پیسہ ان کا اپنا ہے. میں سمجھ گیا. اچھا میں تھوڑا سا, کیونکہ میں زیادہ میرا معلومات اتنا نہیں, میں اس دن ایک بات کر رہا تھا, میں اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, یہ جو سینٹ ہے یہ ان 104 آدمی کا نہیں ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 22 کروڑ عوام کا سینٹ ہے. سینٹ کا نام ہے ایوان بالا, اس سے آخری کوئی جگہ نہیں ہے, اسی نے قانون بنا ہے. میرا مشرف کوئی چاچا نہیں تھا, کوئی ماما نہیں تھا, لیکن باحثیت ایک انسان, ایک مسلمان, اس ملک کا وہ جرنیل رہا, ہمارا بہادر فوج کا جرنیل رہا, صدر پاکستان رہا. دوسرا میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر 2 ایلیگیشن تھے, کہ ایک اس نے آئین شکنی کیا, ایک اس نے لال مسجد کیا. لال مسجد کے وارث نے اپنے ماں کی خون, اپنے باپ کا خون, اپنے 2 بھائیوں کا خون اور اپنے تمام مدرسوں کا مرنے کے بعد اس نے پہلا ویڈیو کیا کہ میں نے ان کو عبدالرشید تو فوت ہو گیا تھا, اس کے عبدالعزیز صاحب نے آفرین ہے, کیونکہ اس نے کہا مسلمان ہے. اسلام کا بہترین اصول یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں. میں نے ان کو معاف کر دیا, ٹھیک ہو گیا. وہ اس کو اپنے 2 بھائی اور ماں معاف کر سکتے. میں آئین ان سینیٹروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر اس کے لیے اجتماعی دعا ہوتا, میں کوئی سینیٹر نہیں ہوں لیکن میں بھی عقل رکھتا ہوں, اب اس پہ جناب مولا بخش چانڈی ایک پارٹی کا, دوسرا پارٹی کا, اور ادھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا چیلنج ہے کہ جن سینیٹروں نے اس کے مخالفت کیا, شاید ان کو صحیح نماز بھی میرا طرح نہ آتا ہو, شاید اس کو اسلام کا بنا پورا پتہ بھی نہ ہو, کیونکہ ان کے کئی وزیر ہمیں پتہ ہے, ان کو تو جناب قرآن کے ایک آیات بھی نہیں آتے, کئی بار غلط ہو گیا. پھر جناب اتنا یہ آئین کیا ہے, سنو آئین کیا ہے, آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. آئین پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا نمائندوں کا ایک بنیاد اصول ہے, اور اس اصول کے تحت ہم نے چلنے کہ اس اصول کے تحت آپ کو جزا و سزا ملے گا, اس اصول کے تحت آپ کا عدلیہ چلے گا, سینٹ چلے گا, قومی اسمبلی. اس میں تو میرا اور بھی بڑا حق ہے, اس میں تو صحت میرا حق ہے مجھے مل رہے, اس میں تو تعلیم میرا حق ہے مجھے مل رہے, اس میں تو کپڑا میرا حق ہے مجھے مل رہے, اس میں تو مکان میرا حق ہے مجھے مل رہے, اس میں تو میرا بھوک ننگ میرا حق ہے مجھے مل رہے, اس میں تو انصاف میرا حق ہے مجھے مل رہے, تو میرا حق تو مجھے نہیں مل رہے. دوسری بات یہ کہ جناب میں یہ ان سینیٹروں نے دوسرا, اب اس غریب کے اوپر تو تم نے جناب ایک گزرا وقت, اور قرآن کا حکم ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی اچھی باتیں یاد رکھو, ٹھیک ہے, اس کی بری باتیں چھوڑو. ہم تمام مسلمان کا میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو لاکھوں کروڑوں دفعے اپنے نبی کے روزے کے سلام کے لیے لے کے جائیں. مشرف سے اللہ نے اس کا بھی خدمت کا ڈیوٹی لیا تھا. ایک دور میں جب اس پہ وہ کرتا کا کیا اس کا نام تھا, کورتا, میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں, انہوں نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا تو اللہ نے مشرف سے وہ ڈیوٹی لیا تھا. کم از کم سینیٹر صاحب تم تو پڑھا لکھا آدمی, تیاری کر کے کم از کم اس کو یاد رکھتا تھا, جس کو میرے اللہ نے میرے نبی کی چھت پہ 4 دفعہ بلا کے اس سے نماز پڑھوائے. اللہ کو کوئی تو اس کا کام مقبول تھا. پھر اس کے بعد آتا ہوں کہ سینیٹر صاحب آپ تو کوئی 1 ارب پہ ٹکٹ خریدتے, کبھی 40 کروڑ, تو میرا مشاہدے میں ہے, دنیا بول رہے, ایک سینیٹر اس ملک کا 40 کروڑ کم سے کم ریٹ بتاتا ہوں, 50 کروڑ, 70 کروڑ, 75 کروڑ میں, 80 کروڑ میں, 1 ارب میں. زرداری صاحب کا جب دل کرتے وہ خریدتے, نواز شریف صاحب کا جب دل کرتے وہ خریدتے. کسی غریب آدمی کو, عام آدمی کو تو سینٹ کا ٹکٹ ملتا نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے کیا توقع. دوسرا, آپ نے آخر آتے اپنے کام پر, انہوں نے اپنے لیے ایک نیا سسٹم بنایا کہ انہوں نے کئی جگہوں پر ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, یہ گفٹ ہو گیا. آپ بڑا آدمی ہے, میں بھی بڑا ہوں, باپ نے بیٹے کو گاڑی گفٹ کیا, بیٹے نے جناب بھائی کو گفٹ کیا, بھائی نے بہن کو گفٹ کیا, گھر گفٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. مجھے بتاؤ, میں عام پاکستانی ہوں, اگر وہ بارڈر پہ مرتے تو یا سپاہی مرتے, یا ولدار مرتے, یا زیادہ صوبیدار مرتے, وہ بھی میں ہی ہوں. اگر پولیس میں مرتے تو تانہ دار, سپاہی, تانہ دار. مجھے بتاؤ, اس دن وہ جو آئی جی صاحب رو رہا تھا
यार मस्जिद के सतून नहीं था, हाँ तो आज आपको याद आ गया। हाँ जब आप पहले आपने चार्ज लिया हाँ तो आपने कहीं इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा था। हाँ, इस मुल्क में आपको वीआईपी कल्चर ख़त्म करना होगा। वो नहीं हो सकता। ये सेनेट जो है ना 104 से कोई फैसले नहीं होते, रोज़ वॉकआउट करते हैं। मेरा मुतालबा है कि इस 104 को कम करके इसको 20 कर लो, इसको 4 सुबह से 10-10 कापी है, इसको बस 40 कर दो, बस ये बाकी की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ इन्होंने अपने बहू बेटी को कपाने के लिए, सफ़ेदपोश लोगों को कपाने के लिए 104 कर दिया। ये कोई लफ्ज़ नहीं है। दूसरी बात, ये जो 342 बैठा हुआ है, यहाँ पे असम्बली को 50 से भी चला सकते हैं, आते ही नहीं है। टिकट लेके मैंने बल्कि मल से बाहर जाते, मेरा और आपने टेका लिया। दूसरी बात है कि इनका जो रीडिंग लेता है, किसी जाओ ना ज़रा मेरे टोटल के बड़ा कारखाने का तो लो। आखिर पे मैं ये आता हूँ कि मेरे भाई, खुदा की जो बाहर फुटपाथों पर बैठे, जो मार्केटों में बैठे ये गरीब लोग, वो क्या करेगा? जो 10 रुपए का, आप यकीन करो मैंने वो पेनेडाल का पलता लिया, रब की कसम है 70 रुपए। तो अंडे खरीदो, गरीब आदमी के पास अंडे के सिवा कुछ नहीं है। अंडा 30 रुपए पे चला गया, खुदा की कसम अंडा 30 रुपए पे चला गया। मैं अल्फन आपको कह रहा हूँ, रोटी जो है ना वो 2530 रुपए पे चला गया। तो जिस मार्केट में 12,000 13,000 बात छोटी भी होती जा रही। अच्छा, एक अगला मजे की बात है, इस मुल्क नाइन के ये जो ठेकेदार है, अब भाई कम अज कम किसी जगह पर रोज पे रोज तारीख है, गवर्नर के इख्तियार है, सदर के। भाई अगर तू अपना आइन का हिफाजत नहीं कर सकते, मुशर्रफ आके तोड़ दिया, किसी और ने तोड़ दिया, तो फिर तो उधर कर क्या रहे? मैं तो पठान आदमी हूँ, पठान को तो एक बंदूक दो और उसको गेट पे खड़ा कर दो, और फिर मैं देखता हूँ 10 बंदूक वाला के उस पठान के ऊपर कैसे क्रॉस करते, उस घर से कैसे चोरी करते हैं। ठीक है, सही बात है। जब तक वो मरा नहीं है। एक बैंक के आगे एक चौकीदार खड़ा है ना, वो मर जाता है। तो मैंने भी तो साइन के लिए 342 जनाब कौमी असम्बली का मेंबर रखा हुआ है, 1200 सूबों में रखा हुआ है, और 104 मैंने रखा हुआ है। फिर भी कोई आ जाते, कोई फरिश्ता आ जाते, इनका आइन तोड़ देते, और वो फिर नजला हमारे ऊपर गिरते। भाई आप जाने, आपका आइन जाने, आपका काम जाने, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इज़्ज़त, एहतराम, ये हमारा राइट है, हमारा हक है। दूसरा, एक लफ्ज़ बोलता हूँ, खुदा की कसम मुझे रात को नींद नहीं आते। मेरा अपना भी 3 बेटी है, 2 का शादी हो गए, 1 का होने वाले। यार सोना जो है ना वो 2 लाख से ऊपर हो गया। छोड़ें यार, सोना गरीब आदमी। और ये क्या करते, मेरे टोटल में 40-40 हज़ार रुपए का एक वक्त का एक बंदा खाना खाते। और ये जो हमारे सेनेटर वजीर है, जो मेरा हमदर्द है, और नाम किसका लेते, मेरा, दोबारा चाहे वह पोजीशन हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे जिस पार्टी का भी हो, मेरा हो एक आजिज़ का, एक मजदूर का, एक आम पाकिस्तानी से उनसे दरख्वास्त है कि अगर उसने अपना इज़्ज़त बचाना है और अपने गले में जूतों कार नहीं डलवाने, और अपने ऊपर जैसे हमेशा हमने 70-75 साल में आपके ऊपर खुद भूखे रहे, लेकिन आपके ऊपर हमने फूल पत्ते निछावर किया। खुदा उस वक़्त से आपको भी बचाए और हमें भी बचाए कि हम आपके ऊपर जूते निछावर करें, हवा हम आप लोगों के ऊपर जूते निछावर करें फूल के बजाय, क्योंकि भूख से इतना तंग आ गया। ये मेरा आखिरी पैगाम है, जो खून का इतना इकट्ठे बैठो, इस मुल्क का हाल निकालो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बातें आपने सुनी। आप यकीन मानिए कि इस वक्त तो इनको तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, सारे नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है ना वो पिस गया, और उसके पास या डकैती के, या अल्लाह माफ़ी देवे, लेकिन या खुदकशी तो अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रहा। मैं कल नहीं तो परसों जो रेडियन उठा रहा संद मोथे गया, एक वो वीडियो तुसी देखो, वो बंदा कह रहे सी कि फिर इन्हों लुटांगे तो तां ही, बाकी हम शायद कोई नहीं। नाज़रीन, नेक दुआओं के साथ हमें दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।